الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم حاصل کرنے کی ہماری شریعت نے بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے جو اترنے والی آیات تھیں ان کی شروعات ہی اقرا سے ہوتی ہے، جس میں پڑھنے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ بھی فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ لکھنے اور پڑھنے کی بڑی اہمیت ہماری شریعت نے بیان کی ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے راستے میں اپنا پر بچھاتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں اور دنیا کی ہر چیز طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، یا کاروبار میں لگے رہنے کے باوجود بھی علم سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں۔ یہاں پر ہم دو واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سنن نسائی کا یہ واقعہ ہے، حضرت ابو رفاعہ العدوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں اسی بیچ آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رجل غریب جاء يسأل عن دینہ لا يدری ما دینہ، ایک اجنبی انسان ہے، دین کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا دین کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ روک دیا اور اس آدمی کے پاس آئے، آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، آپ نے اس کو دین سکھایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر گئے، خطبہ مکمل کیا۔ تو یہاں غور کریں کہ ایک اجنبی انسان آ رہا ہے، دین سیکھنے کے بارے میں گزارش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک دیتے ہیں اور اس کو دین سکھاتے ہیں، پھر خطبہ مکمل کرتے ہیں۔ دوسرا جو واقعہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وفات پاتے ہیں اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر کے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ابن عباس نے اپنے ایک ساتھی سے گزارش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے ہیں، چلو ہم لوگ اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ہمارے بیچ پائے جاتے ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں سیکھتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ کیا بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں تمہاری کوئی اہمیت ہوگی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا اور علم سیکھنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ان کے گھر جاتے تھے۔ اگر وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے ہوتے تو ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہیں پر ان کو نیند آ جاتی تھی، غبار وغیرہ کی وجہ سے ان کا جسم غبار آلود ہو جاتا تھا۔ جب وہ دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد ہمارے دروازے پر ہیں تو ان کو شرم آتی اور کہتے کہ آپ ہمیں بلا لیے ہوتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ نہیں، مجھے علم سیکھنا تھا اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ اس طریقے سے محنت کرتے رہے، وقت لگاتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کے بیچ بہت بڑے عالم بن گئے اور بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے،
اس وقت اس انصاری صحابی نے کہا تھا ھذا الفتى کان اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے چالاک نکلا۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی وقت لگاتا ہے، جو آدمی محنت کرتا ہے، جو آدمی کچھ دیتا ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نوازتا بھی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے کیا آداب ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ جہالت کو دور کرنے کی نیت کرے، یہ نیت کرے کہ اس کے ذریعہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ 3 اشخاص جن کے ذریعہ جہنم کو سلگایا جائے گا، ان کو یاد رکھیں کہ ان میں سے ایک قاری اور عالم بھی ہوگا جو اس لیے قرآن سیکھا تھا، علم حاصل کیا تھا کہ اس کو قاری کہا جائے، اس کو عالم کہا جائے۔ ایسے لوگوں سے جہنم کو سلگایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ جو آدمی ایسا علم حاصل کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے اور اسے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھ رہا ہے، تو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو دین سیکھنے، علم سیکھنے میں ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے وہ علم سیکھے۔ دوسرے نمبر پر جو علم سیکھ رہا ہے وہ نفع بخش ہو، فائدہ پہنچانے والا علم ہو۔ اگر ایسا علم ہے جو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے تو علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے تیسرا ادب علم کا یہ ہے کہ ہم علم کے لیے خود کو فارغ کریں، اور اگر فارغ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم کچھ وقت لگائیں علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، کہ علم اپنا بعض حصہ نہیں دے سکتا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پورے طور پر علم کے لیے وقف نہ کرو۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ علم سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اخلاقی خوبیاں بھی خود میں پیدا کرنی ہوں گی اور برائیوں سے بھی خود کو بچانا ہوگا، کیونکہ علم روشنی ہے اور اللہ تعالیٰ برے انسانوں کو یہ روشنی نہیں عطا فرماتا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مشہور شعر ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وأخبرنی بأن العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی، کہ میں نے اپنے استاذ وکیع کو شکایت کی کہ میرا ذہن کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، تو امام وکیع نے مجھے نصیحت کی کہ تم گناہ ترک کر دو، کیونکہ علم اللہ کی روشنی ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو، گناہ گاروں کو علم نہیں دیتا۔ علم کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ ہر حالت میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچپن میں علم حاصل کر لیا تو ٹھیک، اب تو عمر گزر چکی ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی تحدید نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی تھی تو اس وقت 80 سال کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے والے تھے، 60 سال کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے والے تھے، 40 سال کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے والے تھے، اور 10 سال کا بچہ بھی اسلام قبول کرنے والا تھا، اور سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی، سب نے دین سیکھا۔ لہذا دین سیکھنے کے لیے عمر کی تحدید نہیں ہوتی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ باری مقرر کر لی تھی کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پورے دن بیٹھیں گے اور ایک دن تم بیٹھنا، ہم جس دن کام کرنے جائیں گے
تم معلومات ہم سے شیئر کر دینا، اور جس دن ہم بیٹھیں گے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی معلومات تم سے شیئر کریں گے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتے تھے۔ تو حقیقت میں جو دین کا بنیادی علم ہے وہ علم سیکھنے کے لیے عمر کی تحدید نہیں کی جا سکتی۔ جب بھی ہم کو ہدایت ملتی ہے، ہمیں شعور آتا ہے، اس وقت سے ہی لگ جانا چاہیے دین سیکھنے کے لیے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ دین کی باتیں نوٹ کر لی جائیں، کیونکہ اگر ہم سنیں گے ان باتوں کو نوٹ نہیں کریں گے تو باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے ایک کاپی رکھنی چاہیے اور اس کاپی میں دینی باتوں کو، نالج کو، معلومات کو نوٹ کرتے جانا چاہیے اور بار بار اس کاپی کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی علم سیکھا ہے اور اسے نوٹ کیا ہے، اس کو دیکھتے رہیں گے تو جو باتیں ہم نے نوٹ کی تھی وہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ اور ایک اہم ادب یہ ہے دین سیکھنے کا کہ دین سیکھنے کے راستے میں محنت کرنی چاہیے، وقت لگانا چاہیے، قربانی دینی چاہیے۔ کیوں دینی چاہیے؟ اس لیے کہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے دین سیکھنا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کھائے گا پیے گا نہیں تو کم سے کم کچھ دنوں تو زندہ رہے گا ہی، لیکن اگر ایک آدمی علم نہیں سیکھتا ہے تو پہلے ہی دن اس کی موت ہو جائے گی۔ وہ جسمانی اعتبار سے زندہ ضرور رہے گا لیکن اس کی روح مر چکی ہوگی۔ تو حقیقت میں دین سیکھنا اس قدر ضروری ہے کہ جتنا کھانا پینا بھی ضروری نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اور یہ وقت کا سب سے بہتر استعمال ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکال لیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں تو سکھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ لہذا ہمارے پاس جو نالج بھی پہنچتا ہے اسے دوسروں سے شیئر بھی کرنا چاہیے، اور یہ دعوت کا سب سے بہترین طریقہ بھی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، تم اگر ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یعنی اوتھینٹک نالج اگر ہم تک پہنچ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ عالم کا کام ہے، نہیں، اس اوتھینٹک نالج کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہاں، ہم تقریر نہیں کریں گے، خطبہ نہیں دیں گے، لیکن جو نالج بھی اوتھینٹک طریقے سے مستند معلومات ہم تک پہنچتی ہے تو اسے دوسروں تک شیئر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایسا کرنے سے علم پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند آداب ہیں علم سیکھنے کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے، علم پر عمل کرنے اور اپنے سماج میں علم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔